کے منہ سے جو نکلتے ہیں وہ یہ نکلتے ہیں، ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی، میں مارا بھی جا رہا ہوں تو ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھوں، 9 اور 11 سال کے بچوں کے ہاتھوں میں مارا جا رہا ہوں۔ مجھے علی نے مارا ہوتا تو کوئی بات تھی، مجھے حمزہ نے مارا ہوتا تو کوئی بات تھی، مجھے خالد ابن ولید نے قتل کیا ہوتا تو کوئی بات تھی۔ ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی کہ قریش کا سردار ان معصوم بچوں کے ہاتھوں مارا جا رہا ہے۔ افرا کے بچے ہیں، افرا کے بچے ہیں، ماں ایک ہے باپ دو ہے، ایک ماں سے معاذ پیدا ہوا، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں نے عدت گزاری، دوسری شادی کر لی، دوسرے باپ سے دوسرا بچہ معاذ پیدا ہوا۔ افرا تیری قسمت کا بھی کیا کہنا، تو نے بچے بھی جنے تو اتنے بہادر، تو نے بچے بھی پیدا کیے تو اتنے بہادر، ایک 9 سال کا اور ایک 11 سال کا۔ عبد الرحمن ابن عوف سے کہتے ہیں، وہ کہتا میں نے مارا، دوسرا کہتا میں نے مارا، اوپر والا بچہ کہتا کہ میں نے گھوڑے سے اس کو گرایا، دوسرا کہتا کہ تلوار کو سب سے پہلے میں نے ماری۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں بچوں تم دونوں نے اس کو قتل کیا ہے، اللہ تم دونوں کے جہاد کو، اس نقش کو، اس کو اللہ تم دونوں کو ثواب دے گا، تم دونوں ہی نے اس کو قتل کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ابو جہل نے جو جملے مرتے وقت کہے وہ یہ بھی کہے کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ محمد رسول اللہ نے اس بزدل قوم کے بچوں کو اتنا بہادر بنا دیا ہے، اس کے جوانوں کا عالم کیا ہوگا، اس کے نوجوانوں کی اسپرٹ کیا ہوگی، یہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں۔ اب تو مکے میں محمد رسول اللہ کا جھنڈا لہرانے سے محمد کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ یہ یہاں 9 سال کے اور 11 سال کے بچے، اور اس موقع پر جبکہ آپ کی حکومت بھی نہیں ابھی مکہ کے اندر، جب ایسے موقع پر ان کو قتل کر سکتے ہیں 9 اور 11 سال کے بچے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے گا کہ اب یہ ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ ایسے، اچھا ایک بات بتائیے، ایسے لوگ جب اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں تو فوراً امریکہ کی طرف سے خبر کیوں آتی ہے کہ اس کو ہمارے میں اس کو پناہ دینے کے لیے تیار، برطانیہ سے خبر آتی ہے میں پناہ دینے کے لیے تیار۔ ہم جیسے لوگ 2 بار اس کونسل لیٹر آ چکا ہے، 2 بار بلاوا آ چکا ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ سے، لیکن دونوں بار ہمارا ویزا ریفیوز کیوں؟ یہ توہین کرے تاریخ، پورے پاکستان کے مسلمان اس سے نالا ہو، خفا ہو، ناراض ہو، اور ان کے پاسپورٹ پر امریکہ اور برطانیہ کا ویزا فوراً سے بڑھتا ہے، کوئی انکوائری ان کی نہیں ہوتی ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ کیا ابھی بھی آپ نہیں پہچان پائے کہ امریکہ چاہتا کیا ہے، برطانیہ چاہتا کیا ہے؟ کیا ابھی بھی ہم نہیں پہچان پا رہے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کرو ان تمام مسائل کے اوپر اور سنجیدگی سے غور کرو، بٹھاؤ اپنے ذمہ داروں کو، ان کو بتاؤ کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام کسی کا اور ہونے منت نہیں، کسی کی ضمانت نہیں کرتا اسلام، کسی کی چاپلوسی نہیں کرتا اسلام کے اندر بڑی نرمی ہے تو بڑی سختی بھی ہے، اصولیات کی بنیاد پر نرم بھی ہے، قواعد اور اصولیات کی بنیاد پر اسلام سخت بھی ہے۔ ذات کا معاملہ آیا تو اتنا نرم ہوئے اللہ کے نبی آپ تعجب کریں، ذات کا معاملہ آیا کہاں ہے اللہ کے رسول؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر سہیل کے اس منظر کو دیکھو جو قریش کا سردار بن کر گیا تھا، امیر بن کر گیا تھا، سرپرست بن کر گیا تھا، بخاری کی روایت ہے، کہا کہ صلح کر لو، اللہ کے نبی نے کہا کر لوں گا، کا شرط کیا ہے؟ سہیل کی شرط اس سال آپ کو نہ عمرہ اور حج کچھ نہیں کرنے، اگلے سال آپ آ سکتے ہیں، اس سال 3 دن کے لیے آئیں گے، 3 دن کے بعد آپ کو مکہ چھوڑ کر واپس آنا۔ آپ نے کہا مجھے منظور ہے، تلوار لے کر آ سکتے ہیں لیکن تلوار میان میں رہے گی، کھلی ہوئی ننگی تلوار نہیں، ہمارے آدمی کھلی ہوئی تلوار لے کر گھومیں گے، لیکن آپ اور آپ کے ساتھی تلوار میان میں رکھیں۔ آپ نے کہا ہم لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے، جاؤ مجھے یہ شرط نہیں۔ پھر اس نے شرط لگائی کہ ہمارا آدمی اگر آپ کے پاس آئے گا بھاگ کر مکہ چھوڑ کر تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اور آپ کا آدمی اگر مدینہ چھوڑ کر ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ آپ سوچئے کمپرومائز ہوتا تو دونوں طرف سے ہوتا ہے، تم بھی ایسا کرنا ہم بھی ایسا کریں گے، لیکن یہاں شرطیں دیکھیے کتنی ظالمانہ شرطیں تھیں، صرف دباؤ ایک طرف تھا، ہم واپس نہیں کریں گے، میرا آدمی آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو واپس کرنا، ہمارے ساتھی تلوار لے کر گھومیں گے لیکن آپ اور آپ کے ساتھی تلوار میان میں، ہمارے ساتھی مکے میں جب تک چاہیں تب تک رہیں گے،
لیکن آپ مکے میں 3 دن سے زیادہ نہیں رہے. ساری شرطیں منظور. حضرت عمر فاروق بڑے جذباتی ہو گئے, کہنے لگے کہ بات جو کوئی شرائط ہے. آپ نے فرمایا عمر خاموش رہو, میری صورت نگاہیں جو دیکھ رہی ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے, میری صورت دیکھی جو سوچ رہی ہے وہ تم نہیں سوچ رہے ہو. حضرت عمر کر بھی کیا سکتے تھے, فرمانے نبی کا حکم طرفوں پر تھا, مان لیا, لیکن دل سے تیار تھی. اللہ کے نبی آپ کر رہے ہیں, کر لیجیے صلح, لیکن میں تیار نہیں ہوں. اس جندب کو دیکھو, تیاری ہو رہی ہے, سگنیچر ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لائن پر دستخط کر دیے, یعنی سگنیچر مہر لگا دی, جس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ مجھے یہ تمام شرائط منظور ہے. حضرت علی نے جب تحریر لکھی تو اس پر لکھ دیا کہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے یہ شرائط منظور ہے. سہیل نے اس کو پڑھا, کہنے لگا رسول اللہ کے لفظ پر مجھے اعتراض ہے, میں اس کو صلح نہیں مانوں گا. آپ کو تو ہم نہیں مانتے کہ اللہ کے رسول ہیں, ہم تو صرف اتنا مانتے ہیں کہ آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں, یاد لکھیے کہ محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں. ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں, مان لیں تو جھگڑا ہی ختم. جھگڑا اسی بات کا ہے کہ ہم رسول اللہ مانتے ہی نہیں. آپ نے کہا اے علی یہ ٹھیک کہہ رہا ہے, تم رسول اللہ کاٹ دو. بخاری کی روایت ہے, حضرت علی کہنے لگے کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. اے اللہ کے نبی جب یہ حق ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں کیسے کاٹوں, میری ہمت نہیں ہے کہ رسول اللہ کا لفظ کاٹ سکوں. کالی میں کہہ رہا ہوں. فرمایا اللہ کے نبی آپ خود ہی کاٹ لیجیے, میں نہیں کاٹ سکتا, میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ میں رسول اللہ کا لفظ کاٹوں. اللہ کے نبی کہتے ہیں علی میں محمد رسول اللہ بھی ہوں, میں محمد ابن عبداللہ بھی ہوں. ٹھیک ہے, یہ رسول اللہ نہیں مانتا تو کیا ہوا, ابن عبداللہ تو مانتا ہے, کاٹ دو. اللہ کے نبی میرے ہاتھ میں وہ طاقت نہیں. فرمایا اللہ قلم, مجھے بتاؤ کہاں لکھا. صحابہ کی نگاہوں میں آنسو ہے, حضرت علی کی آواز رند رہی ہے, ڈھارے مار رہے ہیں, اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں بتاؤ علی رسول اللہ کہاں لکھا ہے. وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ لکھا ہوا ہے. ہاتھ ان کے کپ رہے ہیں اور اللہ کے رسول اللہ کا لفظ کاٹ رہے ہیں اپنے ہاتھ سے. ذرا سوچو مسلمانوں, سوچو اس مسجد کے اندر حاضر ہونے والے لوگوں, صحابہ کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی, حضرت عمر فاروق کے کلیجے پر کیا بیت رہی ہوگی, حضرت علی کے دل سے پوچھو کہ جب اللہ کے رسول اللہ کاٹ رہے ہوں گے تو ان کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی. آج تم اس رسول کو دہشت گرد کہتے ہو, آج اس کو ٹیررسٹ کہتے ہو, آج اس کی تعلیم کو تم آتنکواد دہشت گردی کی تعلیم کہتے ہو, جس نے صلح کرنے کے لیے ناجائز شرطیں بھی مان لی کہ تاکہ یہ شرطیں جو ہے جھگڑے کا باعث بن جائے, شرطیں مان لی, رسول اللہ کا لفظ کاٹ لیا, دوبارہ کر دیا. جب اپنی ذات کا معاملہ آیا تو صلح اتنی حد تک تھی کہ رسول اللہ کا لفظ کاٹ دیا. لیکن جب سختی کا معاملہ آیا تو آپ 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے, کیونکہ وہ چیز تھی ذات باری تعالیٰ سے تعلق رکھنے والی. کافر یہ گزارش لے کے آئے, اے اللہ کے نبی ٹھیک ہے آپ نبی ہیں, میں ماننے کے لیے تیار ہوں, لیکن ہمارے خداؤں کو, ہمارے معبودوں کو تم بھی مان لو. چلو ایسا کرتے ہیں 6 مہینے تم ہمارے خداؤں کی بتوں کی پوجا کر لو, 360 خانہ کعبہ میں رکھے ہیں, ہم آپ کے طرف کی عبادت کر لیتے ہیں 6 مہینے تک. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مصلحت نہیں اپنائی, یہ نہیں کہا کہ ابھی تم 6 مہینے کرو گے تو بعد میں پورے سال کرو گے. جب توحید کے ساتھ وہ سمجھوتا لے کے توڑے تو نبی کا جواب یہ تھا کہ لا اعبد ما تعبدون, میں ان خداؤں کی عبادت نہیں کر سکتا ہوں جن کی تم کر رہے ہو, وانتم عابدون ما اعبد, اور تم بھی اس خدا کی عبادت نہیں کر سکتے ہو جس کی میں کر رہا ہوں. تو یہ گزارش لے کر, یہ درخواست لے کر میرے پاس آئے ہو, سمجھوتا تو بہت دور کی بات ہے, میرا جواب سنو. لکم دینکم
वलिय दीन, इस मामले में तुम अपने दीन पर रहो, मैं अपने दीन पर हूँ, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। क्या नहीं इबादत कर रहे हो, लेकिन आपने कहा पूरे साल इबादत ना करो, ये बर्दाश्त है, लेकिन मैं एक दिन के लिए तुम्हारे झूठे खुदाओं के सामने झुक जाऊं, ये गवारा नहीं है। तौहीद के साथ आपने समझौता नहीं किया। आज हम और आप तौहीद के साथ समझौता, तौहीद, ये तौहीद किसको, जब तक हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मोहब्बत नहीं करेंगे तौहीद आ ही नहीं सकती हमारे अंदर। तौहीद के लिए जरूरी है कि हम जात रसूल से मोहब्बत करें। मोहब्बत रसूल के मौजू पर जब मैं बोलूंगा कभी, तो मेरे भाई के फिर मैं आपको बताऊंगा कि मोहब्बत की किस्में कितनी होती, मोहब्बत का मायार कितना होता है और क्या होता है, वो एक अलग मौजू है, मैं बताऊंगा। आज हुर्मत रसूल में बतला रहा हूं। तो मेरे भाइयों, ये समझौता आपने नहीं किया, और वो जब अपनी जात का मामला आया तो आपने समझौता कर लिया, यहाँ तक के नाजायज शर्तें भी उनकी मान ली। इस्लाम ये सिखलाता है, ये समझौते की बात। कोई आदमी कहते कि इस पे समझौता करो हुर्मत रसूल, हम तुम्हारे नबी की तौहीन कर लें, तुम हमारे बुजुर्गों की तौहीन कर लो, बर्दाश्त होगा। हम तुम्हारे बुजुर्गों की इज्जत करना गवारा कर लेंगे, लेकिन अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करना गवारा नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे बुजुर्ग झूठे हैं, हमारा नबी सच्चा है। कहते रहो हम करामत पे नहीं मानते, हम बुजुर्गों को नहीं मानते, तुम्हारे कहने से हम वो थोड़ी हो जाएंगे। अमेरिका भी कहता है कि हम सबसे बड़े अमन पसंद हैं और अमन परस्त है, तो क्या उसके कहने से वो अमन पसंद हो जाएगा और अमन परस्त हो जाएगा? जबकि पूरी दुनिया जानती है, खुद हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान भी जानता है कि सबसे ज्यादा दहशतगर्द और टेररिज्म की शिक्षा और दावत को आम करने वाला अगर कोई मुल्क है तो वो अमेरिका। कौन नहीं जानता है? तो पूरी दुनिया जानती है। सिर्फ चौधराहट से डरती है, सिर्फ तुम्हारी चौधराहट से डरती है। लेकिन याद करो और इंतजार करो अल्लाह की तरफ से आने वाली किसी मुसीबत का। इंशाअल्लाह अमेरिका की सारी चौधराहट अल्लाह के हल्के से आजाद के खड्डे में तबाह बर्बाद हो जाएगी। उसकी लाठी के उठने की देर है बस, जिसकी लाठी में आवाज नहीं होती सारी चौधराहट साबित कर। उस वक्त नाक रगड़ोगे, उस वक्त पसीना पोछोगे, उस वक्त तुम्हारे जिस्मों की पर जो कपकपी होगी वो देखने के लायक है। मेरे प्यारे साथ की हुर्मत रसूल के ताल्लुक से और ये वाकया मैंने आपके सामने रखा। तसव्वुर, एक शख्स ईमान ले आया, नबी का साथी, लेकिन उसकी बीवी ईमान नहीं, और वो नबी की शान में गुस्ताखी करती है, गालियां भी देती है। तो आदमी अभी समझा रहा है अपनी बीवी को, बहुत समझा रहा है, लेकिन बहरहाल नहीं मानता। एक बार वो गया मस्जिद में, अल्लाह के नबी का दर्स सुनता है, खुतबा सुनता है, देर हो जाती है, घर पे आता, दरवाजा खटखटाया, बीवी ने दरवाजा खोला, क्या तुम्हारे वक्त मोहम्मद की बातों में लगे रहते हैं? बाप को बेटे से, बेटे को बाप से विदा करता है, भाई को बहन से, बहन को भाई से विदा करता है, बीवी को शौहर से, शौहर को बीवी से विदा करता है। तो उसी की बातें सुन रहे हो, उसी की लंतरानियां सुनते रहते हो। अबू दाऊद किताबुल जिहाद की रिवायत है, देखो अबू दाऊद उठाकर पढ़ो किताबुल जिहाद, रिवायत मौजूद है। कहा अल्लाह के रसूल, मैं मुजरिम की हैसियत से आपके पास आया हूं, मुझे क्यों सजा देना हो? कहा क्या हुआ? कहता है कि मेरी एक बीवी थी, ली मिन्हा इब्नान, उससे मेरी 2 बच्चे पहले से पैदा हो चुके थे। ली मिन्हा इब्नान, उस बीवी से मेरे 2 बच्चे पैदा हुए। मिस्लुल लुलुवैन, दोनों बच्चे मोतियों की तरह हैं, बड़े खूबसूरत। इस मर्तबा मैं घर में गया, मेरी बीवी उम्मे वलद थी, मेरी बीवी के पेट में बच्चा था, मेरी बीवी हामिला थी। अल्लाह के नबी, मैंने दस्तक दी, उसने दरवाजा खोला, आपकी शान में गुस्ताखी की। आपने पूछा फिर क्या किया तूने? कहा अल्लाह के नबी, मैंने नजर दाएं बाएं डाली, मुझे ऊंट नहर करने का खंजर नजर आ गया। आए अल्लाह के नबी, मैंने उस खंजर को उठाया और मैंने ताबड़ तोड़ कई बार करके अपनी बीवी के पेट में हमला करके उसको ठंडा कर दिया, उसको मार दिया। है अल्लाह के नबी, मेरी बीवी के पेट में जो बच्चा था वो भी खून से लपट गया।
ٹھن گیا وہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، اگر قصاص بنتا ہے تو دے دیجئے، اگر قتل کی سزا قتل ہے تو میں حاضر ہوں۔ اے اللہ کے نبی یہ جرم کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے منع کر دیا ہے، اللہ کے سپاہیوں سے قصاص نہیں لیا جاتا ہے، اللہ کے فوجیوں سے قصاص نہیں لیا جاتا ہے، تو نے اپنی بیوی کو جان بوجھ کر نہیں مارا بلکہ اس لیے مارا ہے کہ تیری بیوی نے مجھے گالی دی۔ ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے، فرمایا یہ تو اللہ کا سپاہی ہے، اس نے اپنے بچوں کی محبت بھی نہیں دیکھی ہے، اس نے محمد رسول اللہ کی محبت دیکھی ہے اور اپنی بیوی کو قتل کر ڈالا۔ اے محمد اس کو قصاص نہ دینا، اس کو بدلے میں قتل نہ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ واقعہ، یہ حدیث، یہ روایت ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ جو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرے اس کی صرف ایک ہی سزا ہے، اس کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اور اس قانون کو پاس کرنا چاہیے ہمارے مسلمان ہمارے بھائیوں کو، کیونکہ تم اس ملک میں رہ رہے ہو جس کا تعلق رب سے ہے، جس کا تعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مت دیکھو کہ اس کا کس مکتب فکر سے تعلق ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ کس ذات کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کس ذات کی شان میں گستاخی۔ بات ان کی کرتے اس کو ماما ابن وصال کو دیکھو، مسجد نبوی کے ستون سے بندھا ہوا، مسجد نبوی کے ستون سے بندھا ہے، ہاتھ بندھے ہیں، پیر بندھے ہیں، لیکن ابھی آپ کے ساتھ لینے کا حکم نہیں دے رہے۔ پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی تمہارا کیا حال ہے؟ کہتا ہے گرفتار کرا کے حال پوچھ کے۔ صحابہ سے آپ نے پوچھا کہ اس کو تم نے تکلیف تو نہیں دی؟ کہا صحابہ نے گرفتار ہی کیا ہے اور تو کچھ نہیں کیا اللہ سے۔ آپ نے کہا تو ماما تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ 3 دن تک آپ نے یہی جملہ پوچھا اور تینوں دن تک تو ماما یہی جواب دیتا ہے ان تقتل ذات من وان تنعم لا شاکر۔ بخاری کے الفاظ ہیں اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں تو قتل کر سکتے ہیں کیونکہ میں مجرم ہوں، قتل کے لائق ہوں، اور اگر آپ احسان کرتے چھوڑ دیتے ہیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، آپ کا احسان مانوں گا۔ 3 دن کے بعد آپ نے کہا آئے تماما میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، آئے تماما میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں تجھے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہا تماما میری شرط یہ ہے کہ ایک بار تو نظریں اٹھا کر مجھے دیکھ لے۔ تماما کیا کہتے؟ جان بچ رہی ہے صرف نبی کو دیکھنے سے، تو بتائیے کوئی مجرم دیکھ لے گا یا نہیں دیکھ لے گا؟ اگر ہماری انڈیا کی گورنمنٹ اجمل قصاب سے کہے کہ منموہن سنگھ کو ایک بار دیکھ لے میں چھوڑ دوں گا، تو بتاؤ اجمل قصاب دیکھ لے گا کہ نہیں دیکھ لے گا؟ دیکھ لے گا، جان بچ۔ اب یہی حال اس کا، سماما تو مجھے دیکھ لے چھوڑ دوں گا، اور وہ بھی کتنا بڑا ڈھیل، یماما کا گورنر ہے، گورنروں کی گردنیں تو ٹیڑھی ہوتی، جن کو بڑے بڑے پوسٹ مل جاتے ہیں ان کو نفرت بھی بہت آ جاتے ہیں۔ کیا کہتا ہے بخاری کے الفاظ پر غور کرو سماما، ما رأیت وجھا اقبح من وجھک، محمد کائنات میں سب سے گندا چہرہ اگر کسی کا ہے تو تیرا چہرہ ہے، جا نہیں دیکھ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم کس ہستی کو کہہ رہا ہے؟ کائنات میں اس سے مبارک ہستی کوئی پیدا نہیں، کس ہستی کو کہہ رہا ہے؟ بس اتنا ہی کہہ دوں کہ عرش پہ اللہ ہے، فرش پہ مصطفیٰ جناب محمد۔ کس ہستی کو کہہ رہا ہے جس ہستی کے بارے میں کبھی حسان نے اس انداز سے تعریف کی تھی کہ وہ احسن من کلم ترقت عینی وہ اجمل من کلم تلد النساء، دنیا کی کوئی آنکھ نے آپ سے زیادہ حکیم دیکھا ہی نہیں، اور دنیا کی کسی عورت نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا کیا ہی نہیں۔ اس ہستی سے کہہ رہا ہے ما رأیت وجہا، آج تک کوئی چہرہ نہیں دیکھا اقبح من وجہک، جو تیرے چہرے کے گندا۔ حضرت عمر فاروق میان کے اوپر ان کا ہاتھ مسلنے لگا، تلوار کے دستے پر ہاتھ جاتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کو طرف دیکھتے ہیں کہ اشارہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے عمر فاروق کی نظروں میں نظریں ڈالی، فرمایا عمر تلوار نکالنے میں جلدی نہیں،
اس نے جو کچھ کہا مجھ سے کہا ہے، تم سے کچھ نہیں کہا۔ فرمایا سمامہ ٹھیک ہے، مجھے نہیں دیکھتا نہ دیکھ، جاؤ ذرا میرے ساتھیوں کے ساتھ چلے جاؤ، میری بستی کو دیکھ لو، مدینہ کو دیکھ لو، گھوم لو، شاید میری بستی کے قانون تمہیں پسند آ جائیں۔ سمامہ کہتا ہے کہ میں نے ایران دیکھا، میں نے روم دیکھا، میں نے فلسطین دیکھا، میں نے شام دیکھا، میں نے بڑے بڑے ملکوں کو دیکھا ہے، ما رأیت بلدن اخبث من بلدک، میں نے کوئی شہر تیرے شہر سے زیادہ گندا نہیں دیکھا۔ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا فیصلہ تیرے شہر کے بارے میں یہ ہے، نہیں دیکھا پھر بھی یہی ہے کہ تیرے شہر سے گندا کوئی شہر۔ آپ نے کہا صحابیوں ڈھیلی کر دو، اس کے رسی کو چھوڑ دو، جاؤ میں نے اس کو معاف کیا ہے، اس کی بیوی بچے اس کے انتظار میں ہوں گے، جانے دو، چھوڑ دیا۔ اب یہ الفاظ بخاری کے نہیں ہیں، اب جو الفاظ میں پیش کر رہا ہوں اس کو امام بیہقی اپنی سنن میں، امام احمد اپنی مسند میں، علامہ ابن قیم اپنی کتاب زاد المعاد میں لائے ہیں، وہ الفاظ میں بتاتا ہوں۔ ہاتھ پیر ڈھیلے ہو گئے، رسی چھوڑ دی گئی، کہنے لگا محمد تیرے اوپر بھروسہ نہیں۔ کیوں؟ چھوڑ تو دیا، ہو سکتا ہے کہ میں یہاں سے نکلوں اور میں مدینہ کے بارڈر کو کراس بھی نہ کر سکوں، مکے میں جا بھی نہ سکوں، اور تیرا کوئی ساتھی میرے انتظار میں اور تلوار سے میری گردن اڑا دے یا جبرن مجھے مسلمان کرو۔ آپ نے کہا سمامہ تم ٹھیک ہی سوچ رہے ہو، کیونکہ تم یمامہ کے گورنر ہو، تم نے میرے ساتھیوں کو ابھی دیکھا ہی نہیں، تم نے میری بستی کو دیکھا ہی نہیں،